Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. أيها الإخوة هيا بنا نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة البسملة معا بسم الله الرحمن. ليلتكم سعيدة، كيف حالكم؟ Sa'idatun mubarakah ya Ustaz. Alhamdulillah bi khair. الحمد لله. نعم أيها الإخوة، لقد وصلنا في نهاية اللقاء من هذا الفصل ما شاء الله. فطبعا نحن نشعر بالحزن بأننا يعني آه سينتهي هذا الفصل بعد قليل، وإن شاء الله إن شاء الله سنلتقي مرة أخرى في الفصل التالي، ألا وهو فصل النحو والصرف لقواعد اللغة العربية. نعم، وأنا أقترحكم جميعا بأن تواصلوا دراستكم في المرحلة التالية ل- لكمال المادة للغة العربية، لأنك لا تكفي فقط تعلم يعني المحادثة في فهم اللغة العربية، لا يكفي، ولكن تحتاج العلوم الأخرى، لأن اللغة العربية لها يعني الكثير من الفنون فيها، مثل المحادثة والنحو والصرف والبلاغة و آه، يعني القراءة والكتابة والإنشاء وما إلى ذلك. يعني هذا الأول، يعني المرحلة الأولى لتعلم اللغة العربية. لا تقف هنا يا إخوة، jangan berhenti di sini. نعم، في هذا اللقاء الآخر نحن سنتعلم كيف نقدم الخطابة أو التقديم في اللغة العربية. نعم، بالحقيقة أيها الإخوة، هناك الاستواء بين الخطابة العربية والإندونيسية، بأن لها البداية والمحتوى والاختتام. يعني ada pendahuluan, isi dan penutup. Kama qad araftum fil bidayah hunaka al-muqaddimah مثلا باللغة العربية وباللغة الإندونيسية فلا بأس به، ولكننا في إندونيسيا نحن نعتاد المقدمة باللغة العربية، آه، يعني باللغة العربية، وبعد ذلك نحن نكرر باللغة الإندونيسية قليلا، ثم نحن نكرم الحاضرين والحاضرات من مثلا من الأساتذة والمشايخ والآباء والأمهات كلهم يعني. وبعد ذلك نحن نخطو إلى المحتوى أو مضمون الخطابة، مثلا حينما نحضر فضل اللغة العربية على سائر اللغة العالمية، نحن نشرح ربما تعريف اللغة العربية والدلائل أو البراهين التي تتعلق بفضل اللغة العربية. لماذا هذه اللغة العربية أفضل من سائر اللغات العالمية؟ وفي الآخر يعني هناك الخلاصة والاختتام. خلاص، يعني ذلك ترتيب من الخطابة والتقديم. أنا أرجو إليكم أن تشتركوا
هذه الممارسة للخطابة والتقديم كما قد شرحنا لكم في اللقاء السابق، يعني في اللقاء التاسع عشر. استعدوا هذه الخطابة. اختر الموضوع الواحد من يعني تسعة الموضوعات هنا، وقدم الآن يعني في هذا اللقاء. على الأقل يا إخوة، على الأقل أنا أرجو إليكم أن تقدموا يا دقيقة أو دقيقتين، لأن لكل رأس رأي، فلذلك لا نستطيع أن نحدد يعني الأوقات من الخطابة. هل خطابتكم قصيرة أم طويلة؟ على ما شئتم، ولكن أم، لا تطول في الكلام، لأن الناس يحبون الكلام القصير. طيب, nah ayo ikhwah, saya kira kita langsung aja ya. Mubasyarah, nahnu نخطو إلى فرصتنا اليوم للخطابة باللغة العربية. إذن لمن سيقدم خطابته فليرفع يديه أو يفتح صوته. طيب, ada أختي خيرية فاطمة. يا أختي كيف الحال؟ الحمد لله، ما أنا بخير الموضوع أستاذ. من خطابتكم؟ أمم، نعم. يعني حث الإسلامية أصل في الإسلام على طلب طلاب العلم. العلم. نعم. طيب, هل أنت مستعدة؟ كيف إن أستاذ؟ شاء الله. هل أنت مستعدة؟ مستعدة. إن نعم. شاء الله. طيب. نعم يا أختي, ابدأي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كيف حالكم؟ ليلتكم سعيدة. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير بإذن الله. تمام. في هذه الفرصة السعيدة سأخبركم بخطبتي، يعني سأخبركم بخطبتي التي عنوانها يعني حث الإسلامية على طلب العلم. آه، إن الإسلام قد أولى العلم عناية كبيرة، وحث على طلبه، ورفع من أهل شأنه، ورفع من شأن أهله. ثم التالي يعني مكانة العلم في طلب العلم، مكانة العلم في الإسلام. الأول يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سورة الزمر الآية التاسعة. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة الآية 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ثم التالي يعني فضل طلب العلم. الأول: طلب العلم عبادة يؤجر عليها المسلم. ثم الثاني آه العلم العلم يقرب العبد من الله ويزيده خشوعا والتقوى. والثالث: العلم نور يهدي الإنسان في الدنيا والآخرة. والرابع: بالعلم تصلح الأمم وتتقدم المجتمعات. ثم التالي يعني آداب طلب العلم. الأول: الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. والثاني: التواضع مع المعلم والزملاء. والثالث: الصبر والاجتهاد في التعلم. والرابع: يعني العمل بالعلم آه، العمل بالعلم وتبليغه لغيره، لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. تمام.
و ثم الآخر يعني الخاتمة مني إليكم إخوتي وأخواتي في الله إن طلب إخوتي وأخواتي في الله إن طلب العلم في الإسلام يعني أمر عظيم وسبيل إلى الفلاح في الدنيا والآخرة فلنكن جميعا من أهل العلم ونغرس حب العلم في قلوبنا وقلوب أولادنا عسى الله أن يجعلنا من أهل العلم النافع والعمل الصالح اللهم آمين يا رب العالمين آه، فإن كان في كلامي خطأ فمني ومن الشيطان وإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خلاص أستاذ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir gimana? Fa'in kana fil kalami. إن كان في كلامي خطأ فمني ومن الشيطان Oke. apabila ada kesalahan dari ucapan saya Ustaz maka Oke, dari saya oke ya. Nah, yani min haitsu tarakib fa'in kana fi إن kalami كان khata'un. خطأ عفوا أستاذ Nah, ya ismu kana marfu wa khabaruhu huna yani fi kalami. فإن كان Baik. نعم أستاذ Karena sebenarnya fa'in kana apa namanya apabila ada khotok di dalam pembicaraan saya gitu kan. Ya, naam ya ukhti نعم yani masyaallah jayyid jiddan. Al-awwal zakarti yani fadlu talabil ilm min نعم أستاذ al-ayatil qur'aniyah hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun fatab'an la yastawi wa summa ya hunaka أيوة al-katsir hunaka al-katsir min al-mabahis anifan yani walakin indi iktirahani yani al-awwal um, yani yanbaghi laki an tazidi al-khalfiyah نعم limada yani takhtari hadhihi limada takhtarina hadzal mawdu' limada takhtar hadzal mawdu' masalan yani tushahidina au tandurina ila al-waqi' summa dan aqul yani anti tartabitina hadzal waqi' bi hasil Islam ala talabil ilm. Jadi yang pertama apa namanya khalfiyatu khalfiyatu apa sih namanya khitobahnya kenapa kok memilih tema ini? Apakah misalkan mungkin ada keterkaitan antara kenyataan di zaman sekarang dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam soal tolabul ilm, hasu tolabul ilm atau bagaimana? Intinya yang pertama iktirahat saya itu tentang latar belakangnya. Kemudian yang kedua ya masalah isi sih, masalah isi. Kalau masalah pengucapan dan lain sebagainya itu tinggal antum kembangkan sudah bagus ya. Ya apa belum sempurna banget tapi udah cukup bagus gitu. Udah bagus lah, udah bagus. Tinggal disempurnakan lagi. Satu lagi yang kedua adalah yakni tolabul ilm huna yakni amrun nam amrul ghalib. Fayan bagi laki an tukhassisina naw'al ilm. Ya kan? نعم Ilmu apa gitu maksudnya? Yang apa namanya hasul Islam ala talabil apakah semua ilmu ya meskipun kita tidak membeda-bedakan ilmu ya نعم أستاذ nahnu la nufarriqul ilm bal kadang-kadang satu ilmu itu akan lebih wajib dipelajari bagi seseorang dalam kondisi tertentu gitu kan نعم أستاذ ya, sebagaimana dalam ta'limul muta'alim itu misalkan antum saya kira sudah tahu masalah itu. Taib itu aja waktu ya. Masya Allah, syukran jazilan. شكرا أستاذ Nah, berikutnya Pak Adi. Pak Adi Padepokan. Tafadhol, Pak Adi. Langsung dimulai saja Pak Adi. Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, apa nih belum persiapan nih tapi dikit-dikit nyoba Ustaz. Oh, oke, siap. Jangan dikoreksi ya Ustaz. Oh, enggak dikoreksi, cuman ya ngobrol aja nih.
Allah barik, Allah barik. Ini Ustaz, Ana milih yang Oh ya, kaifatakunu aban mahbuban. Masya Allah. Oke, oke. Kaifa nakun aban mahbuban au Hmm. umman mahbubatan ya. Kalau antum Ya, laki-laki berarti kan aban. Ya. aban mahbuban ya Ustaz. Oke, silakan akhi Ibda. Ya, ya. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa takunu abban mahbuban. In takuna abban mahbuban min abna'ihi wa huwa hulmun kulli insanin fihi wa ajrun azimun. Wal Islam ya'murul al-ab bi an tada'u au yaj'alu ahluhu sa'adatan fid dunya wal akhirah. Ja'a fi ayatin haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hadhil ayah tuwaddihu mas'uliyah al-ab. Kaqaidin lil abna'i wa zawjati. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Sanasroh laka fi mayali kaifa antakuna abban mahbuban. Awalan kutwatun fi ta'atillahi ta'ala. Nasrohu laka fi mayali kaifa antakuna abban mahbuban. Awalan kutwatun fi ta'atillahi ta'ala. Kutwatun fi ta'atillahi ta'ala hadhihi muhimmun jiddan lil ab li'anna sawfa yaktadi bihi min kibali aulad wa zawjah. Sanian tahalli au tazayyana yuhibbul ab an ya taniya bidohiri jayyidin li'anna nas fi kulli amin yuhibbuna syai'an jamilan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha jamilun yuhibbul jamal. Salisan khiftul haibah. Khiftul haibah. Yajibu alal ab an yuhafidu ala haibatihi. Wa kaifa yakunul ab dha haibah bitob'i bi arsada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syarahtuhuna fasayakunu tawilan jayyidan. Rabi'an muawwinun yajibu an yakunal ab aunan fi baitihi kama ja'a fi hadisin kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi fa ida hadaratis shalah mudarrisun au muallimun fi baitihi. Al-ab aidon yakumu biduril muallimi fi baitihi
mundu mundu atfali fir rahimi hatta yukabiru. Yajibu ayyakuna kutwatan hasanatan. Kama ja'a fi hadisin kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa in abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akhiran murabban. Yajibu alal ab an yakuna murabbun li usratihi bi mahabbatin wa atfin. Kama ja'a fi hadisin man la yarham la yurham. Khulasatuhu ida fa'alta sittun umur ma sarahtuhu soro ibnuka sayakul ana uhibbu abi. Au fi lughatil Inggrisiyah sayakulu my father, my hero. Intaha. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak nasihatin anak-anaknya ini Pak Adi ya. Emang udah tua Ustadz? Memang udah tua ya, kemarin kan udah menunjukkan sosoknya. Oh gitu. Nah, Allah mabarik, Allah mabarik. ya nih, Masya Allah, dari segi isi bagus banget ya. Bagus dari segi isi. Terus penyampaiannya juga bagus, tidak terburu-buru. Saya kira pesan tersampaikan. Dari Sudah centang nyari di Google 2 nggak dan ada, warna Ustadz. biru ya. Nyari di Google nggak ada. Nah, Akhirnya buat sendiri, nggak nah. karuan gitu. Justru itu, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Allah mabarik, Allah mabarik. Masya Allah. Nah, ya ngobrol-ngobrol aja nih Pak Hadi ya. Saya nggak berani mengomentari antum. Karena dari awal sudah dijanjiin ya. Itu masalahnya. Masalah terbesarnya ini langsung aja ya. Masalah terbesarnya adalah pengucapan harokat atau sebenarnya kosakata yang antum pilih itu sudah benar. Al-kalimat al-mukhtarah fi khitabatikum sahihah. Insyaallah kuliah sahihah. Walak ya ada sedikit-sedikit lah yang apa ya mungkin gara-gara harokatnya ini jadi berantakan. Jadi nggak sesuai kaidah yang pertama, terus yang kedua jadi nggak ada artinya gitu. Atau artinya jadi berubah. Contohnya ya itu antum baca tadi, baca sih saya bilang. Antum tadi bilangnya dur, ya, dur. Durul abi apa sih tadi ya? Itu kan harusnya daurul abi. Oh iya, betul. Peran kan, peran. Ya, kalau durun itu kan udah beda maknanya. Oh, biduril. Dauril. Nah, dauril kan harusnya dauril, peran. Terus ada lagi yang saya ingat aja. Yang terakhir tadi apa ya? Murabbun. Murabbun. Nah, yang pertama antum bilangnya murabban, terus yang kedua murabbun. Itu secara tulisan betul. Secara tulisan betul, tapi secara harokatnya itu Pak Adi, harusnya itu murabbin kayak gitu. Murabbin, semangkus. Murabbin. Tapi ana tadi akhiran, Ustadi. Kenapa? Ini kan poin yang terakhir gitu maksud ana. Akhiran, murabban atau murabbun gitu. Oh, itu yang benar murabbin. Oh, murabbin. Iya. Kalau murabban itu malah yang dididik nanti. Oh, gitu. Oh iya. Jadi isim fa'ilnya itu
murabbiyun aslinya. Isim fa'ilnya itu orang yang mendidik. Kalau kita bacanya murabban, itu yang dididik. Oh, Nah, gitu. maksud saya kayak gitu loh. Sebenarnya Oh iya. hurufnya betul, tapi harokatnya itu, ya itu masalahnya di situ. Sehingga Hmm. kadang maknanya bisa berubah atau bahkan paling parahnya nggak ada maknanya. Hmm. Tuh. Kalau dari segi isi, dari awal hatta akhir, insya Allah sudah bagus. Bahkan dari poin-poinnya tadi kan juga dijelaskan lagi gitu. Bagaimana jadi ayah yang baik harus punya haibah. Gimana cara punya haibah? Nah, dijelasin lagi. Cukup bagus. Nyampainya bagus, nggak terburu-buru, Masya Allah. Cuman ya itu tadi. Berarti, berarti kan antum udah dapat poinnya. Apa yang perlu saya benahi? Oke, oke. Oke. Berarti biasa khotbah pakai bahasa Indonesia. Terus tadi ada kata itu yang tahalli wa tazayyana ya. Oh, oke, Ustaz. Nah, itu harusnya tahalli wa tazayyun. Gitu. Oh, Nah, kalau tahalli itu kan isim, terus antum wa tazayyana itu fiil. fiil ya, ya Nah, betul. itu nggak pas antum mengatofkan fiil ke isim gitu nggak pas. Oh iya, ya Jadi kalau betul, Ustaz. isim terus isim. Kalau fiil ya terus fiil. Tahal itu kan masdar. Nah, berarti tazayan ini Hmm. ya kita cari masdarnya. Bacanya tazayun. Tazayana, tazayunun, tazayun. Maksudnya kan berhias toh. Oke. Maksudnya apa looknya itu bagus gitu. Jangan amburadul jadi bapak. Betul, betul. Masya Allah, Masya Allah. Yang keren gitu maksudnya ya. Oh iya, terus tadi ada kata jidan. Itu antum harusnya bilang jidan, tapi antum bilangnya jayid. Ya, Oh iya. tadi di poin berapa saya agak lupa. Nah, itu kayak gitulah. Intinya di Hmm. harokat. Tapi saya kira antum apa ya sudah punya konsep itu, tinggal dibenahi aja itu harokat-harokatnya. Kedepannya semakin bagus insya Allah. Iya, Kalau mau Ustaz. mendalam. Iya, iya. Wah, ya. Insya Allah mendalami. Oh Dari ya, nol mendalaminya ya. Masya Allah. Baik, baik. Terima kasih Pak Adi. Oke, silakan Masih banyak Ustaz. ya. Oke. Oke. Ya. Berikutnya Khizaf Ryan. Silakan Khizaf. أفضل اللغة العربية فضل اللغة العربية على سائر اللغات. نعم فضل Ustaz. السلام. Ya, silakan Akhi. Ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ana pilih ini ya, Ustaz. Pilih yang Fadlu al-lughatil arabiyyah ala Halo, saya sa'iril Logan. lughat. Ya, oke, oke. Ya ikhwati, kaifa halukum al-yawm? Insyaallah bisihat wal afiat wal afiat. Sanunaqish al-yawm limadha tatafawwaq al-lughat al-arabiyyah ala ghairiha min al-lughat awalan likai natahaddas biha alaina an nastami' kathiran wa nahfadh mufradatiha ala aks al-injiliziyah allati idza istami'na ilaiha fiqat insyaallah nastati' ثانيا اللغة العربية هي اللغة التي أنزل الله بها القرآن لذا يجب أن نفخر بالتحدث بها ثلاثا اللغة العربية من
ثلاثة. اللغة العربية من أصعب اللغات استخدام استخي أس macam mana Zat? Lupa Zat. Gimana maksudnya istakhdama? Istakhdama apa astakhdimu? Istakhdamat ha gitu dah. Naam, Islam, Islam. Ya, istamir akhi. Lanjut. التحدث بها فهذا أمر فهذا أمر يدعو للفخر هذا كل ما لدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Hadza kullu ma ladayya. Itu dah maksudnya. Hadza kullu ma ladayya. Ya. Kullu ma ladayya itu segala sesuatu yang ada padaku. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Akhi Zaf. Akhi Zaf, masukan saya pokoknya terus belajar gitu aja ya. Semangat. Antum masih panjang, perjalanannya panjang sekali. Masih berapa umurnya sekarang? 11 ya? 11 atau 12 tuh? 11 Zat. Ya, 11. Masih sangat panjang, semangat terus. Di umur 11 tahun. 11 tahun itu kelas 6 ya. Kelas 5 Zat. Kelas 5. Masya Allah. Ya, ya. Kelas 5 antum udah kenal beginian. Harusnya nanti sampai kelas 3 itu udah bagus kalau terus menerus mendalami bahasa Arab. Nah, itu aja. Saya nggak mengomentari apa namanya khitobah antum. Alhamdulillah antum apa namanya mau khitobah. Alhamdulillah luar biasa. Pokoknya itu tadi maksudnya semangat terus belajarnya. Itu. Taib, syukran jazilan Akhi Zaf ya. Nah, Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Amin. Berikutnya Akhi Al-Fifat Husain. Panggilannya siapa ini? Husain. Husain wala Alfi. Ya Akhi, yani iftah saut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da rahmatan lil 'alamin amma ba'da. Hasanan, unwan muhadarati fi hadhil munasabah wa faslus salawatil maktubati jama'ah. Yahtamul muslim mus, yahtamul muslim daiman bi salatihi syurutuha wa arkanuha wa wa hirmatuha wa jama'atuha was salatu faridatun 'alal muslim. يجب أداؤها خضوعا خضوعا يجب أداؤها خضوعا لله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة من تهاونه في صلاة الجماعة ومن أقواله والذين نفسي بيده لقد همت أن أن أمر بخطب فيهتب 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 ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا
فيؤم الناس ثم ثم أخالف إلى رجال ثم أخالف إلى رجال لصوت الجماعة فضائل كثيرة ومن أهمها يضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر إلى 27 درجة اس- استني استنيدا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أف... صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة إن العبد بكل خطوة ي- يخطوها إلى صلاة الجماعة يرفعه الله بها درجة وح- ويحط عنه بها خطيئة وإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطد خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد ولا تزال ولا تزال ولا تزال الملائكة تدعو له بالرحمة ما دام في مصلى هو ولم يحدث ولم يحدث كما في الحديث السابق وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلس الذي يصلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه صلاة الجماعة سبيل للقاء الله مباشرة ففي ح- ففي حد ففي حديث ففي حديث رواه الإمام ففي حديث رو ففي حديث رواه الإمام المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يلقى الله يوم القيامة مسلما فليحافظ على الصلاة وليصلها إذا سمع النداء فلا فلا الجماعة فلا الجماعة أيضا وسيلة للنجاة من وسوسة الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استعوذ عليهم الشيطان فعلكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب قاسية. Masih banyak, هذه akhi. Masih banyak. sedikit lagi. Oh ya, oke, dilanjut. هذه بعض ما أستطيع أن أنقله عن أهمية صلاة الجماعة تسأل الله أن نكون من المحافظين على صلاة الجماعة آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Ya, akhi Husain, kam umruka, akhi? Hmm, Al-an fi ayyil fasal? Tidak, sanawi, aliyah. Aliyah Oh, aliyah sekarang. Kelas berapa, akhi?
11. Oh, kelas 11. Aslinya mana, Akhi Husain? eh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, emang kalau bicara nadanya juga gitu ya? Masya Agak Allah. kaku. Agak kaku. Nah, Akhi Husain. Ya, yang pertama masukannya yaitu tadi. Antum sudah mengatakan sendiri. Ini nadanya memang apa sih ya? Nadanya itu stagnan. Nadanya stagnan. Terus kalau ya sebenarnya masalah isi itu panjang pendek tergantung penyampaian teman-teman ya. Isinya panjang sekalipun kalau penyampaiannya itu menarik, nanti ya jamaahnya nggak akan bubar. Gitu. Ya mungkin itu aja. Kalau masalah apa harokat-harokat tadi ada beberapa yang masih kurang, tapi lah baksa saya yakin antum eh, suatu saat dari waktu ke waktu pasti akan belajar. Seperti kurang tasdid atau harokat yang harusnya misalkan doma, fathah, kasroh tapi terbalik-balik itu biasa. Taib. Em, ya, mungkin itu aja, akhi, komentarnya. Syukron Masalah Ustaz. afwan, akhi. Masalah, terutama masalah nadanya tadi ya, sama penggalan penggalannya itu. Tadi itu saya sekilas kayak mendengar antum lagi baca Al-Quran. Gitu. Taib. Terima kasih banyak, akhi Husain. Berikutnya, Ukhti Ayu Aulia. Tafadhali, Ukhti. Ibda'i al-khitabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil banget, belum kedengaran di sini. Gak ada suaranya ya Ustaz? Ada tapi kecil banget. Coba mendekat. Belum dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Inna mawdu'a hadisina al-yawm zu sya'nin azim lima lahu min asarin mubashirin fi hadiri ummatina wa mustaqbaliha wa daurut teknologi Allah ta'ala ilma sabilan lirif'ati. Faqala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Faqala wa qur rabbi zidni ilma wa teknologiya samaratun min samaratil ilmi wa adatun nafi'atun idza wudi'at fi mawdi'iha wa uhsina isti'maluha biha tukhtasarul masafat wa tuftahul afaq wa tubnal hadarat. Ayuhal ahibbah, inna nahdlatal umam la takum ala umniyat bal ala ru'yatin wadihah wa amalin munazzamin wa tawzifin rasyidin lil adawat. Wa min ahammi hazihil adawati fil asrina at-teknologiya wa dawruha yatajalla fi majalatin iddah ta'lim wa bina al-insan. Bi teknologiya yusbihu at-ta'allum mutahan likulli talibin haitsu kana. Manasatun raqmiyatun, fusulun iftiradiyatun, maktabatun elektroniyah.
Nuyassiru biha usulu ila ma'rifah wa nufa'ilu biha at-ta'alluma at-ta'awuni wa nunammi maharatul qarni al-wahidil wal ishrina tafkir an-naqid wal ibda wa tawasul wal amalal jama'i asani al-iktisadu wal ibtikar asyarikatu an-nasyi'atul qa'imatu alal hululil raqmiyah tuwalidu wadha'ifa jadidah wa tijaratul elektroniyah tusawwiku muntajatina kharijul hudud wa zakaul istina'i wa tahlil bayanati yuhassinani al-intaja wa yuqallilanil had asalis asihah wa jaudatul hayah munassatul istisyaratil tibbiyati an bu'din wasijilatu asihiyatu al-elektroniyah wa anzimatu ar-rasdi wal ba'i kulluha tusbihimu fi inqazil arwahi wa taqribi al-khidmati ilal mari. Yumkin hadza minni syukran ala ihtimamikum. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ukhti Ayu. Ya, dari segi isi, yang pertama kalimat-kalimatnya yang dipilih kalimat-kalimat kontemporer ya, kebanyakan ya. Bagus untuk mengembangkan kosakata kontemporer atau al-mufradat al-mu'asirah. Salah satunya adalah dengan membahas sesuatu yang berkaitan dengan teknologi atau hal-hal kekinian. Itu akan menambah kosakata kita terkait hal tersebut, teman-teman. Banyak sekali tadi kan mufradat-mufradat kontemporer yang barusan kita dengar. Nah, mungkin kita tanya Ukhti Ayu ya. Masih ingat enggak arti-artinya tadi? Dikit-dikit Ustaz. Masya Allah. Saking banyaknya saya bingung jadinya tanya apa. Insya Allah. Jadi yang pertama dari segi pemilihan kosakatanya, kosakata kontemporer. Terus kalau dari segi apa sih namanya, qawaid, ya ada 1-2 yang harokat akhirnya biasanya itu. Kalau harokat sebelum akhirnya aman. Harokat awal, tengah aman. Harokat akhirnya yang kadang-kadang keliru. Contohnya tadi antum bilang apa tadi ya? Yang nunami tadi loh. Nunami. Kita mengembangkan apa tadi? Gimana tadi kalimatnya tadi? Bagian mana Ustaz? Yang ada nunaminya tadi loh. Nunami. Apa tadi kalimatnya? Ya, intinya. Munazomin bukan Ustaz? Bukan ya? Kenapa? Apa Yang itu tadi? munazomin. Sebelumnya kayaknya. Sebelum itu. Pokoknya intinya harusnya dinasobkan tapi dibaca rofai. Ya intinya ada beberapa kesalahan i'rab harokat tapi di akhir. Kalau di awal atau di tengah insya Allah aman. Itu berarti antum sudah cukup memahami bagaimana mentasrif kata. Tinggal PR-nya yaitu mengetahui kedudukan kata. Ya karena mau bagaimanapun kalau kita belajar al-lughatul arabiyyatul fusha ya kita terapkan ilmunya. Itu dari segi qawaid. Terus dari segi isi kayaknya sudah cukup bagus lah.
Cukup bagus. Tadi juga ada ayatnya, meskipun ayatnya cuma satu ya. Yang di awal hal yastawi itu sama dengan ukti siapa tadi yang di awal itu Fatimah. Tapi lah baksa. Oke, saya kira itu aja ukti. Syukran Ustadz. Afan. Nah, masih ada lagi nggak teman-teman? Cukup buat teman-teman yang belum khitobah malam ini, silahkan mengirimkannya lewat video atau voice note ya ke nomor saya. Supaya nanti bisa saya cek. Kalau yang laki-laki sangat dianjurkan, sangat didorong untuk video. Kalau yang perempuan terserah untuk itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita sudah menyelesaikan 20 kali pertemuan di kelas Halakoh Arabi ini. Jadi kelas Halakoh Arabi itu ada beberapa apa sih namanya level ya atau tingkatan. Yang pertama muhadatsah, yang kedua qawaid nahwu sorof, yang ketiga itu insya campur balaghah apa amiyah dulu ya. Pokoknya ada yang amiyah juga. Terus ada satu lagi apa teman-teman ya. Pokoknya 5 kalau nggak salah itu. 5 tingkatan. Nah itu silakan teman-teman lanjutin programnya sampai selesai. Sisihkan uang 90.000, 100.000 setiap bulan kan sangat ringan loh untuk belajar bahasa. Udah ada rekamannya. Antum cari dengan biaya segini sangat jarang ya. Sangat jarang. Mumpung ada, mumpung teknologinya bisa dipakai, ya kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif. Salah satunya tolabul ilmi. Kalau antum apa namanya daftarnya sekarang, ya nanti akan lanjut dengan saya, insya Allah. Biasanya seperti itu. Kalau daftarnya itu terlambat, nanti akan ikut kelas lain. Materinya sama, nahwu sorof juga, tapi biasanya gurunya beda. Nah, terserah antum. Pasti dari awal sampai akhir banyak kekurangan tuh pasti teman-teman ya. Karena ya saya juga masih belajar bahasa Jawanya dilalah. Saya itu belajarnya lebih dahulu. Kalau misalkan saya belajarnya tertinggal dari antum, ya mungkin saja antum yang jadi guru saya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, khilafan dan lain sebagainya, sengaja atau tidak, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak antum sudah berusaha istiqomah. Nah, meskipun sulit ya, tapi usaha teman-teman ya, sekuat-kuatnya tetap usaha. Sebenarnya yang menjadi problem kita itu apa? Memulainya itu, memulai. Nanti kalau udah dimulai ya udah tinggal jalan. Mau mulai itu godaannya sangat banyak. Mulai apa aja? Nanti, nanti. Sampai habis kan. Paling nanti masih ada waktu. Ternyata nanti ada halangan lain. Akhirnya besok ada lagi halangan. Tahun depan ada lagi halangan. Akhirnya nggak jadi. Itu jangan sampai menyesal kalau terjadi hal itu. Sebenarnya belajar. Saya juga masih belajar istiqomah. Nah, itu aja teman-teman ya yang bisa kita bahas di kelas ini.
kalau ada pertanyaan tentang materi, misalkan kurang jelas, nanti bisa disampaikan di grup. Oh, di grup nggak bisa ya? Bisa Japri. Tuh. Afwan Ustaz. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Afwan Ustaz. Kalau misalkan kita langsung lanjut ke kelas setelah Nahu Shorof itu apa bisa Ustaz? Apakah bisa gitu? Bisa. Nah, Paling mulainya berarti, hari Senin. Mulainya hari Senin. berarti Biasanya kan dimulainya hari Senin biasanya. hmm, tapi berarti nggak sama Ustaz gitu Ustaz. Sama saya, kalau Senin besok Kalau itu biasanya ya. kalau nggak Nahu Shorof Ustaz gitu, kalau lanjut ke kelas yang Oh, berikutnya kelas gitu bisa. yang bukan Nahu Sorof. Nah, Bisa kayaknya. nah, Kayaknya sih bisa ya. gimana? Coba aja tanya adminnya. Saya mau Oh, lanjut ke berarti level berikutnya tapi nggak Nahu Sorof. hmm, Itu nanti gurunya maaf ya nggak tahu sama lain. ustadz-ustadzah lain. Ustaz. Oke. Syukran jazilan Ustaz. Afwan ukhti. Taib, terima kasih semuanya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.